میں مڈوائفری کی طالبات، میڈیکل کے طالبات اور آبسٹرکس گائناکالوجی میں جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں ان کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگہی کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ مڈوائف اور میڈیکل کے طالبات اس سے روشناس ہوں۔ میں ڈبلن کے سینٹ جیمز ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا اور ٹرینٹی کالج میڈیکل اسکول میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ میری ذمہ داریوں میں تھا کہ میں میڈیکل کے طلبہ، مڈوائف، نیوٹریشن کے طلبہ اور فزیوتھراپی کے طلبہ و طالبات کو پڑھاؤں۔ طالب علموں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرتی تھی، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں مزہ آتا تھا۔ طلبہ و طالبات جو کالج میں ہوتے ہیں، خاص طور پر فورتھ ایئر فائنل ایئر میں ہوتے ہیں یا مڈوائفری کے آخری سالوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے۔ وہ سوالات بہت کرتے ہیں اور سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز سے آگاہ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک طالب علم میرے پاس آیا، اس کا نام تھا اسٹیون۔ اسٹیون بہت اچھا طالب علم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا، جہاں میں جاتا وہ میرے ساتھ ہوتا، وارڈ میں، اینٹی نیٹل کلینک میں، ایمرجنسی میں، آپریشن تھیٹر میں، اور یہاں تک کہ اس کو ہم بولتے تھے کہ لیبارٹری سے جا کر کے فلاں مریض کا ٹیسٹ لے آؤ، فلاں مریض کا بلڈ دے آؤ، اور ایمرجنسی صورتحال میں بعض دفعہ دوڑ دوڑ کر بلڈ بینک سے بھی خون لے کے آتا تھا۔ گو کہ سینٹ جیمز ہاسپٹل کا نظام بہت عمدہ تھا، وہاں پر اس قسم کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اسٹیون ہر چیز میں بہت آگے بڑھ کے کام کرتا تھا۔ اسٹیون کا ایک واقعہ جو مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیون فورتھ ایئر کا طالب علم تھا اور میرے ساتھ لیبر روم میں بھی ہوتا تھا۔ میں عام طور پر فورسپ ڈیلیوری نہیں کراتا ہوں، میں کوشش کرتا تھا کہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہو، اور میں سیزرین سیکشن کے بھی بڑا خلاف ہوں۔ سیزرین سیکشن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں بلاتا ہوں کہ سیزرین سیکشن نہیں ہے بلکہ ایب نارمل ایبڈومنل ڈیلیوری ہے۔ نارمل ڈیلیوری تو وہی ہوتی ہے جو نارمل طریقے سے ہو، اسی لیے میں فورسپ اور ویکیوم بھی کم ہی لگاتا تھا، نارمل ڈیلیوری کی کوشش کرتا تھا۔ سینٹ جیمز ہاسپٹل کا جو لیبر روم ہے وہ مڈوائف چلاتی تھی، اور مڈوائف بہت اچھا چلاتی ہیں۔ مڈوائف کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کس طرح سے سوچتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، مریض کا شوہر کیا چاہتا ہے، اس سے کیا بات کرنی چاہیے، مریض کی ساس کو کتنی تسلی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن میری عادت تھی کہ میں صبح سویرے اسپتال پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن تقریباً صبح 6:30 یا 6 بجے میں اسپتال پہنچاؤں گا، اور اپنے کمرے میں جا کر کے سب سے پہلے تو نیچے سائیکل کھڑی کرتا تھا، اور سائیکل کھڑی کر کے اپنے کمرے میں جاتا تھا، وہاں جا کر کے اپنا برسات کا کوٹ ووٹ اتارتا تھا، اور اس کے بعد سفید وائٹ کوٹ پہن کر کے نکلتا تھا، اور سب سے پہلے جا کر کے وارڈ میں پوچھتا تھا کہ سب خیریت ہے، اس کے بعد لیبر روم میں جاتا تھا۔ تو میں وارڈ میں گیا اور جو رات کی سسٹر تھی ان سے بات کی۔ اس کے بعد جب میں لیبر روم جا رہا تھا تو دیکھا کہ لیبر روم سے اسٹیون بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں نے اسٹیون سے پوچھا کہ اسٹیون واٹس رانگ، تم ٹھیک ہو؟ آر یو اوکے؟ وائی یو آر رننگ؟ تم دوڑ کیوں رہے ہو، دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر شیرشاہ میں ابھی 1 گھنٹے پونے گھنٹے میں واپس آتا ہوں، کیونکہ میں ایک جاؤں گا سٹی سینٹر کی طرف، سینٹ جیمز ہاسپٹل سینٹ جیمز روڈ پر گنیز کی فیکٹری کے بالکل برابر میں ہی ہے، اور وہاں پہ جا کر کے مجھے کچھ خریدنا ہے۔ میں نے بولا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا خریدنا ہے؟ کہنا میں کوئی پھولوں کی دکان میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا پھولوں کی دکان میں صبح صبح کون سی پھول کی دکان کھلی ملے گی؟ کہنے لگا نہیں، وہ ٹرینٹی کالج کے آس پاس کچھ دکانیں کھل جاتی، وہاں جانا ہے۔ تو میں نے بولا کہ تم کو صبح صبح پھول کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا ڈاکٹر شیرشاہ رات
2 بجے سے میں لیبر روم میں تھا اور ایک مریض آئی تھی جس کا پہلا بچہ ہونا تھا، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا. تو اس خاتون کے ساتھ میں سارا وقت رہا اور ایک مڈ وائف ان کو دیکھ رہی تھی اور مڈ وائف کا میں ہاتھ بٹاتا رہا، ان کی جو پارٹوگرام تھا اس کو دیکھتا رہا، ان کے بلڈ پریشر لیتا رہا اور ان کا جو بچے کی دل کی دھڑکن تھی اس کو بھی میں پیناٹ سے سنتا رہا اور یہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا رہا. اور تقریباً 5 بجے وہ خاتون لیبر میں چلی گئی اور لیبر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ گیا اور وہ ایک نارمل ڈلیوری ہوئی اور ایک بچی پیدا ہوئی. تو میں نے بولا تو میں سمجھا نہیں کہ اس سے کیا تعلق ہے اس پھول کا. تو کہنے لگا کہ وہ میں نے ڈلیوری کرائی ہے. اس کے چہرے پر بڑی خوشی ہو گئی اور ڈاکٹر شیشا یہ میں پہلی ڈلیوری تھی، میں پہلی ڈلیوری کرائی ہے. تو میں نے دیکھا کہ صحیح معنوں میں وہ بہت خوش تھا. تو میں نے بولا پھر کیا تم مریض کے لیے پھول لینے جا رہے ہو؟ کہ نہیں، مریض کے لیے تو اس کے گھر والے اور اس کی ساس پھول لائیں، بلکہ اگر آپ لیبر روم میں بھی جائیں گے تو دیکھیں گے ایک بہت بڑا کیک بھی رکھا ہوا ہے اور سب لوگ نے کیک بھی کھایا ہے، کافی بھی پی لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. میں تو پھول اپنی والدہ کے لیے لینے جا رہا ہوں. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، اس کی طرف دیکھنے لگا. تو کہنے لگا آپ نہیں سمجھے؟ میں نے نہیں سمجھا. کہنے لگا ڈاکٹر شیشا میں اپنے ماں باپ کا پہلا بچہ ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس عورت کی ڈلیوری میں کتنی اس نے محنت کی ہے. پش ہم لوگ کہتے تھے اور ہر دفعہ درد کا ایک طوفان سے کھڑا ہوتا تھا اور اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، پسینہ اس کے پیشانی پہ آتا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد اس کے زور لگانے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ وہ بچی آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے پیلوس میں آئی اور پیلوس کے بعد پھر وہ ویجینل ڈلیوری کے لیے اور نیچے آئی. اور جب ہم مڈ وائف کی پوری کوشش تھی کہ کوئی چیرا نہیں لگایا جائے اور میں بھی مجھے بھی سمجھا رہی تھی کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو. اور میں بار بار کہتا تھا اور بار بار وہ عورت مجھے دیکھتی تھی اور اس کے چہرے پر سخت درد کی کیفیت ہوتی تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ بچہ بغیر کوئی چیرا لگائے ہوئے بچی وہ پیدا ہو گئی. اور جیسی بچی پیدا ہوئی، بچی نے ایک چیخ ماری اور مجھے مڈ وائف نے کہا کہ بچی کو فوراً ماں کے سینے پر رکھ دو. میں نے بچی کو ماں کے سینے پر رکھا اور میں نے پہلی دفعہ کسی ماں کے چہرے پر وہ طمانینت، وہ خوشی دیکھی ہے. لیکن اس خوشی اور طمانینت سے پہلے جتنی محنت اس نے کی ہے اس سے صرف مجھے میری والدہ یاد آ گئی ہیں. میں بھی پہلا بچہ تھا، میری پیدائش میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا. اور اس زمانے میں تو سینٹ جیمز جیسے ہسپتال نہیں تھے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں کہ ایک چھوٹے سے سینٹر میں پیدا ہوا اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس وقت کوئی سیکشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن تم پیدا ہو گئے تھے. تو میں اس چیز کو یاد کرتے ہوئے اپنی ماں کو پھول کا ایک گلدستہ بھیجنا چاہتا ہوں اور ان کو شکریہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے اس ماں نے آج اس بچی کو ڈلیور کرنے کے لیے دکھ اٹھائے ہیں. میں حیران رہ گیا، میں بہت حیران ہوا. میں نے سوچا کہ ایسا کون سوچتا ہے، ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. تو تمام مڈ وائف، تمام طالب علم، تمام آپس اینڈ گائنی کے طالب علم جو آج کا یہ پروگرام اسٹیون کی کہانی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آج وہ اپنی پیدائش کو یاد کریں اور اپنی امی کو، اماں کو وہ فون کریں، ان کو پھول بھیجیں، ان کو ایک کارڈ بھیجیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا خیال رکھا، آپ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. اور پیدا ہونے کے بعد سے جب تک ہم نے ہوش نہیں سنبھالا، جس طرح سے آپ نے ہماری خاطرداری کی ہے، ہمارے کھانے کا خیال رکھا ہے اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم زمین پر لڑکتے پھڑکتے چلتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آ گئے. اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ صرف آپ والدین کی مرضی، والدین کی ہمت اور والدین کے
تعاون سے ہوا۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی ڈیلیوری کرائیں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تمام مراحل سے آپ بھی گزرے ہیں، آپ کی والدہ بھی گزری ہیں، اور یہ تمام تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، دکھ سے بھرا ہوا اور درد سے بھرا ہوا، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم دوبارہ ملیں گے اسی آگہی کے چینل پر، اور اس حصے کے ختم ہونے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ ہمارے آگہی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی یہ پروگرام آن لائن آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ، اور اسٹیون کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔